حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مکہ معظمہ گئے حج پر، ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے، اس کو بھی امام ابن الملقن جو صحیح بخاری کے شارح ہیں امام عسقلانی سے بھی پہلے، انہوں نے اپنی کتاب حدائق الاولیاء میں بیان کیا، اور امام یافعی بھی امام عسقلانی سے قبل ہیں، کتاب روض الریاحین میں فرماتے ہیں حضرت ذُنُّون مصری حج پر گئے تو ہم نے سنا کہ یمن میں ایک بزرگ ہے بڑا عاشق الہی اور اللہ نے اسے اپنی معرفت سے نوازا ہے، تو سوچا کہ ہم حج سے فارغ ہو کر یمن جا کے ان کی ملاقات کریں گے۔ لوگ سفر پہ جاتے تھے، اللہ والوں کو دیکھتے تھے، اللہ والوں سے ملتے تھے، اللہ والوں کی باتیں سنتے تھے، اس سے انہیں خوشبو آتی تھی، اللہ کی معرفت ملتی تھی، اللہ کی قربت ملتی تھی، اللہ کی محبت کے جام ملتے تھے، کیف ملتا تھا۔ کہتے ہیں ہمارے وفد میں ایک نوجوان تھا، نوجوان بڑا عاشق تھا، بڑا عارف تھا نوجوان، اس کا چہرہ معرفت کے نور سے روشن تھا۔ اس نے کہا میں بھی چلوں گا۔ ہم حج سے فارغ ہوئے، یمن پہنچے، جا کے پتہ معلوم کیا، ان بزرگوں کے دروازے پر پہنچے یمن میں، دروازہ کھٹکھٹایا، بزرگ باہر تشریف لائے، مصافحہ کیا۔ وہ جو جوان تھا حضرت ذُنُّون مصری فرماتے ہمارے وفد میں، اس نے ان سے پوچھا، ان بزرگوں سے، کہ سنا ہے آپ طبیب ہیں، دلوں کا علاج کرتے ہیں۔ اب جوان کی بولی سنیں، سنا ہے آپ طبیب ہیں، دلوں کا علاج کرتے ہیں، میرے دل میں ایک زخم ہے، زخم سمجھ گئے، زخم عشق ہے، زخم ہجر و فراق ہے، ایک زخم ہے، اور اس بیماری راسخ اور متمکن ہو گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے، اس زخم کے لیے کوئی مرہم عطا کرتے ہیں۔ اس جوان نے زخم عشق کی مرہم مانگی۔ شیخ سمجھ گئے، فرمایا بیٹے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ جوان نے پوچھا خوف الہی کی علامت کیا ہے؟ خوف الہی کی علامت کیا ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا اس نوجوان کو، بیٹے خوف الہی کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے تو دنیا کے ہر خوفوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ علامت آپ سمجھ لیں، آپ کو علامت بتا دی، جس کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے اسے دنیا کا ہر خوف اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے تو صرف وہ اللہ ہی کے خوف میں جم جاتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ جوان تھا، اس کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا اس نوجوان نے دوسرا سوال، امپورٹنٹ ہے، دوسرا سوال پوچھا کہ بندے کو یہ یقین کب ہوتا ہے کہ اسے اللہ کا خوف نصیب ہو گیا ہے، یعنی وہ خائف ہو گیا ہے، اللہ کے خوف سے بہرایاب ہو گیا، یہ یقین کب ہوتا ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا، آپ کے لیے سنا رہا ہوں میرے بیٹے، میری بیٹیاں، معتکفین، معتکفات، ویمن لیگ کی بیٹیاں خاص طور پہ ادھر بھی ڈالیں، اور یوتھ کے اور ایم ایس ایم کے اور معتکفین میرے نوجوان بیٹے اور میری بیٹیاں۔ اس نے پوچھا کہ بندے کو یہ کب یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف نصیب ہو گیا ہے؟ فرمایا جب دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے، جب دنیا کی لذتیں اسے مزہ نہ دیں اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے مارا نہ پھرے، تو بس دنیا کی لذتوں کا جب ذوق ختم ہو جائے تو سمجھے اسے اللہ کا خوف نصیب ہو گیا ہے۔ اور لذتوں کو اس طرح چھوڑ دے جیسے بیمار اپنی بیماری میں کچھ نقصان دہ کھانے چھوڑ دیتا ہے اور کڑوی دوائی لیتا ہے، خوشی سے پیتا ہے، اس طرح لذتوں کو چھوڑ دے۔ اس جوان نے پھر چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہم نے سمجھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان ہوش میں آیا ہوش میں آیا، اس نے کہا ایک آخری سوال ہے۔ بزرگوں نے فرمایا پوچھیے۔ کہا کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ پوچھا عشق الہی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے عشق و محبت کی۔ تو شیخ نے فرمایا اے دوست اے جوان، عشق اور محبت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ جب کسی کو عشق اور محبت اللہ کا نصیب ہو جائے تو ان کے دلوں سے حجابات کو اٹھا دیا جاتا ہے، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، پھر ان کے دلوں کو ایک آنکھ عطا کی جاتی ہے، ان آنکھ سے اپنے محبوب حقیقی کے انوار و تجلیات کے جلوے دیکھتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اس بندے کی ارواح ملکوتی جبروتی ہو جاتی ہیں، عالم جبروت کی ہو جاتی ہیں، ان کے جسم ملکوتی ہو جاتے ہیں، ان کے قلب سماوی آسمانی ہو جاتے ہیں۔ یعنی تشکیل تو زمینی عناصر سے ہوئی ہوتی ہے مگر ان کے خواص آسمانی ملکوتی جبروتی ہو جاتے ہیں۔ بشری اوصاف کمزور پڑ جاتے ہیں، ملکوتی اوصاف غالب آ جاتے ہیں۔ اور دل کے پردے اٹھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ دل غفلت کے حجابات سے نکل جاتا ہے، دل کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے نام اور عبادت سے انس ہو جاتا ہے، اللہ کی خدمت کرنے میں تکلیف نہیں راحت محسوس کرتا ہے۔ جب دل اس طرح اللہ کے ساتھ مانوس ہو جائے، جڑ جائے، تو سمجھے حجابات اٹھ گئے ہیں۔ وہ بندہ پھر دل کی اس آنکھ سے اللہ کے جلوہ حسن کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے۔ مگر جتنی عبادت کرتا ہے نہ اس کی دنیاوی کسی نعمت کا طمع اس کے دل میں ہوتا ہے، نہ اس کے عوض میں دنیا کی کوئی نعمت مانگتا ہے، معاوضہ مانگتا ہے، عہدہ مانگتا ہے، منصب مانگتا ہے، نہ دنیا کی عزت مانگتا ہے، نہ عزت افزائی مانگتا ہے، نہ دنیا کی طرف سے تعریف مانگتا ہے۔ تو نہ دنیا کی کوئی نعمت کا طلبگار ہوتا ہے، نہ جنت کی کوئی تمنا اس کے دل میں رہتی ہے، حور و قصور اور جنت کے باغات کسی چیز کا طمع نہیں رہتا، نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے۔ جب اس کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اور دل میں عشق کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، صرف ایک ہی طلب رہتی ہے کہ کب پردہ اٹھے اور میں اپنے محبوب حقیقی کا مکھڑا تک لوں، صرف اللہ کے دیدار کی طلب رہتی۔ جب یہ کیفیت ہو جائے اور باقی ہر چیز سے بندے کا دل بے نیاز ہو جائے تو سمجھے اسے اللہ کی محبت اور عشق نصیب ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، ان کے الفاظ سے ان المحبین للہ تعالی شق لهم عن قلوبهم فابصروا بنور القلوب الى جلال المحبوب فعبدوه بمبلغ استطاعتهم له لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره فشهق الشاب شهقة ومات۔ اسی وقت وہ گرا، چیخ ماری اور اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔